اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، ڈرانے والوں کو یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں، انا اذا لفی ضلال و سعر، تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ بھی ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں، ہم ان کی اتباع کیسے کریں۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی، بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خورا ہے، یعنی اشر اپنی طرف سے شیخیاں مار رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قوم ثمود کا سلوک تھا کہ ان کو مجنون، جھوٹا، اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی اتباع کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب سب جان لیں گے کہ کل کون جھوٹا اور خود پسند تھا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، فرتقبہم، پس اے صالح علیہ السلام تو ان کا منتظر رہ، واصطبر، اور صبر کر۔ تو قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے من مانی نشانیوں کی خواہش کی کہ یہ والی نشانی لے کر آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پتھر سے اونٹنی کا بچہ نکال کر دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی پتھر سے اونٹنی کا بچہ نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نے اس اونٹنی کے بچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو چونکہ وہ دن میں ایک دن پانی پینے کا نمبر اس کا ہوتا تھا اور دوسرے دن قوم کے باقی جانوروں کا، تو لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے ایک شخص کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہم بھیجنے والے ہیں یہ جو ہے ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ہاں انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، ہر حصہ ہر ایک کو برابر پہنچایا جائے گا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی، فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اس نے دست درازی کی اور اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ اپنے رفیق کو آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کرے۔ فَتَعَاطَىٰ، اس نے دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا، فَعَقَرَ، اور اس کی کوچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیوں کر ہوا عذاب میرا اور میرا ڈرانا، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، اب یہاں سے اس عذاب کا ذکر ہے جو قوم ثمود پر آیا کہ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی اوندی ہوئی باڑ، یعنی جس طرح کانٹے گرے پڑے ہوتے ہیں، اوندے ہوتے ہیں، ایک پوری باڑ ہوتی ہے، ان کا بھی یہی حال ہو گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اب قوم ثمود کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دی، نعمتا من عندنا، اپنے احسان سے، ہماری طرف سے ایک نعمت تھی ان پر، سحری کے وقت ہم نے ان کو نجات دی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہر شکر گزار کو ہم نجات دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، یقیناً لوط نے انہیں ڈرایا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فتماروا، لیکن انہوں نے شک و شبہ کیا، فتماروا بالنذر، ڈرانے والوں میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور لوط کو بہلا کر ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے ان کی آنکھیں اوندھی کر دیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ہم نے کہا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقینی بات یہ ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر لیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی سوچنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو لوگوں میں لوط کا حال اور واقعہ بھی پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ تو فرشتے، یہاں جن مہمانوں کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان مہمانوں سے وہی فرشتے مراد ہیں کہ جو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو چونکہ قوم لوط جس گناہ میں مبتلا تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی نوجوان لڑکے ہیں، تو ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو الگ کر دیا اور باقیوں پر عذاب نازل فرمایا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق آئے فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے، اعلیٰ فرعونیوں کے پاس، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، بآیاتنا کلھا، تمام نشانیوں کو، فأخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، بڑی غالب قوی پکڑ میں۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریشیو کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔ زبر یہ زبور کی جمع ہے۔ زبر اگر زا کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی کتاب، اور اگر زبور ہو تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس سے وہ مراد ہے۔ اگر زبر کے ساتھ ہو تو زبور کتاب کا نام ہے، اور زبور زا کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی کتاب۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں کہ نحن جمیع منتصر، ہم بدلہ لینے والی جماعتیں، سیہزم الجمع، عن قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی، ویولون الدبر، اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ ادہا وامر، اور قیامت بڑی آفت اور سخت کڑوی چیز ہے۔ ادہا وامر، ادہا کے معنی زیادہ ہیبت ناک، اور امر مر سے ماخوذ ہے جس کے اصل معنی ہے کڑوے کے، اور ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی مر اور امر کہہ دیا جاتا ہے۔ فی ضلال و سعر، آگے آتا ہے ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک گناہگار گمراہی میں ہیں اور عذاب میں ہیں۔ ضلال و سعر، ضلال کے معنی گمراہی اور سعر کے معنی جہنم کے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن
ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم ان کے منہ کے بل، ذوقوا تو ہم کہیں گے چکھو، مسا و سقر دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کو حکمت اور مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے ہیں۔ اس آیت میں یہی لغوی معنی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی تمام مخلوقات کو اور اس کی ہر نوع اور صنف کو ایک حکیمانہ انداز سے بڑا چھوٹا مختلف ہیئت اور صورت میں بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، کلمح بالبصر جیسے آنکھ کا جھپکنا، کلمح بالبصر جیسا کہ آنکھ کا جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ اور ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اشیاءکم یہ شیعہ کی جمع جس کے معنی پیروکار کے ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جو عمل میں ان کے متبع یا مثل ہیں، یعنی جو ان جیسا عمل کرتے تھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا تھا کہ زبور کی جمع یعنی لکھی ہوئی کتاب، اعمال نامہ۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے، تقوی رکھنے والے متقین وہ فی جنات ونہر جنت و نہروں میں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ مقعد صدق مقعد کے معنی مجلس اور مقام کے، اور صدق بمعنی حق۔ مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق ہوگی جس میں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں ہوگی۔